جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. دس از نئی مشتاق ہیئر, اور آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی شاندار کتاب کا بک ریویو لے کے آیا ہوں. یہ کتاب بیسکلی انگلش میں ہے, بٹ میں اس کے دو بک ریویو کروں گا. ایک اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے, تو آج کا اردو میں ہے, اور پھر ایک علیحدہ سے کر لوں گا انگلش اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے. تو یہ جناب کتاب ہے جرمز اینڈ جولز دی ریلیجنز آف پاکستان. اور آپ یہ جب دیکھ سکتے ہیں تو یہ اچھی خاصی ہیوی کتاب ہے, اور اس کا وزن میرے خیال میں 4-5 کلو تو ہوگا, کیونکہ یہ میں جب آپ کو تعارف کرواؤں گا پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے اندر کیا خاص بات ہے. اور یہ ڈاکٹر امینہ احمد ہوتی میم کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور یہ جرمز اینڈ جولز. اور اگر آپ کو تھوڑا سا شیڈ سے پتہ چلتا ہو تو اس کا جو ٹائٹل ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے, اور یہ 416 صفحے ہیں اس کے ٹوٹل, اور میرے پاس اس کا پہلا ایڈیشن ہے 2021 کا چھپا ہوا, اور یہ پاکستان سے چھپا ہے. جب آپ اس کی کوالٹی دیکھیں گے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی پاکستان سے چھپا ہوا یا نہیں. اور اس کی جو مارکیٹ پرائز ہے وہ ہے 4,000 روپے, تو ڈسکاؤنٹ کے بعد کوئی 3500 کے قریب مل جاتی ہے. بٹ 4,000 یا 3500 دونوں صورتوں میں یہ انتہائی سستی ہے ایز کمپیئر ٹو انفارمیشن اور پرنٹنگ کوالٹی میں. یہ کم از کم نہیں تو 10-12-13 ہزار کی ہونی چاہیے, جو اسی رینج میں باہر کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. اور اگر بتائے نا کوئی کہ یہ پاکستان سے چھپی ہوئی ہے تو یہ تصور میں لانا بھی مشکل ہے کہ شاید یہ پاکستان سے چھپی ہو, کیونکہ اس کی پرنٹنگ بہت اعلیٰ معیار کی ہے. تو یہ ہے کتاب, اور جناب یہ آپ دیکھ لیجئے, اس کا اندر سے پیپر ہے. اور اگر میں اس کا ڈسٹ کور اتاروں, اندر سے بھی ویسی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ یعنی اندر اور باہر دونوں کوالٹی ایک ہی ہے. عام طور پہ ہوتا ہے کہ اندر والی کوالٹی ذرا ڈل کر دیتے ہیں اور ڈسٹ کور پہ زیادہ محنت کرتے ہیں, مگر آپ یہ دیکھیں یہ اس کا جو کور ہے اس کا جلد کا, وہ اتنا شاندار ہے, اور اسی طرح کا کوالٹی کی جو پرنٹنگ کوالٹی ہے وہ اندر بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کا فرنٹ ہے جناب, یا کھولیں تو آپ کو ایک خوبصورت سی ڈیزائن فوٹوگراف ملتی ہے ہائی ریزولوشن کی, اور یہی تصویر اس کے بیک پہ بھی ہے, یہ دیکھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے جی. اور اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر ٹوٹل جناب جو کچھ بھی ہے, میں آپ کو ابھی تو میں نے صرف زیارت کرائی ہے, اب میں کیمرے کا اینگل چینج کر کے جو میرا روایتی طریقہ ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے کاپی بھی کیا ہے, بہت سارے پبلشر نے بھی کیا ہے, آتھر نے بھی, اینڈ آئی ایم ہیپی کہ میں نے کوئی ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. تو بہرحال تو اس حوالے سے میں آپ کیمرے کا اینگل چینج کر کے تو آپ کو جس انداز سے میں کتابیں دکھاتا ہوں اس انداز سے دکھاتا ہوں, اور بتاتا ہوں اس کتاب کی خاص بات کیا ہے. اچھا جناب, یہ اب کتاب اتنی بڑی ہے, مجھے کھڑے ہو کے اس کا وہ لینا پڑ رہا ہے. تو اینی وے یہ کتاب ہے جناب, اور اگر آپ اس کے شیڈز میں دیکھیں تو ایمبوز ہوئے میں, اور بڑی ہائی کوالٹی کی اس کی پرنٹنگ کوالٹی ہے. اور جرمز اینڈ جولز دی ریلیجن آف پاکستان, ڈاکٹر امینہ احمد ہوتی میم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اس کی اگر آپ بیک سائڈ پہ چلے جائیں اور آپ یہ دیکھیں کتنا, میں صرف آپ کو ڈیزائن دکھا رہا ہوں, کتنا شاندار خوبصورت ڈیزائن ہے اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ. اور اس پہ مختلف لوگوں نے تقریضات لکھی ہوئی ہیں, تعریفی کلمات لکھے ہوئے ہیں. رائل ہائنس جارڈن کے جو ہیں پرنس حسن بن طلال کا ہے, یہ بپی سدوا جو ہیں ان آتھر ہیں ان کا ہے, میتھیو کا ہے, یہ بھی فیمس ہیں. اور لیٹ جسٹس ڈاکٹر فدا محمد خان صاحب کا ہیں, شریعہ کورٹ کے جج تھے یہ بیسکلی. اور پروفیسر اکبر ایس احمد جو ابن خلدون چیئر آف اسلامک اسٹڈیز اسکول آف انٹرنیشنل سروس امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی. پروفیسر ڈاکٹر اکبر ایس احمد کی یہ بیٹی ہیں ڈاکٹر امینہ, جن کی یہ کتاب ہے, تو یہ والد محترم کا ہے. اور ایس پی بھنڈارا صاحب نے کی تعاون سے یہ کتاب چھپی ہے, اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں 4,000 روپے قیمت ہے اس کی. تو آئیں جناب, سب سے پہلے تو ادھر چلتے ہیں. اس کو ہم نے کھولا, اور یہ اندر سے خوبصورت ہے, اور اس کا وزن اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہر پیج جو ہے, اگر آپ ہر پیج کے اوپر یہ دیکھیں تو یہ ڈیزائن ورک ہے, اور یہ تھرو آؤٹ پوری کتاب کے صفحوں پہ اوپر یہ ڈیزائن ورک چلتا رہے گا.
اور یہاں پہ انہوں نے پیج نمبر لکھے ہوئے، یہ دیٹس اندر بیوٹیفل گرافک کی ڈیزائننگ کے ساتھ. تو جہاں جہاں تصویریں ہیں، جہاں جہاں ٹیکسٹ ہے، تو آپ یہ سارا ڈیزائن ورک دیکھیں گے، اسٹینڈرڈ جو ہے چلتا رہتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہے. تو یہ دور سے دیکھ لیجیے، یہ ان کا ٹائٹل ہے. اب یہاں پہ آئیے، یہ جرمز اینڈ جولز ریلیجن آف پاکستان، پروفیسر ڈاکٹر آمنہ احمد ہوتی، ڈائریکٹر آف دی سینٹر فار ڈائلاگ اینڈ ایکشن، مرکز علم. یہ فرسٹ ایڈیشن ہے 2021 کا. اور جناب یہ پرنٹنگ ہوئی ہے لاہور سے، فیروز پور روڈ. لی ٹاپیکل پرنٹر کا نام ہے، اور یہ فیروز پور روڈ لاہور سے ان کی ہوئی ہے، اینڈ ون آف دا بیسٹ ڈیزائنرز ہیں. اب اگر میں اس کو تھوڑا سا بیک پہ جاؤں، اور یہ دیکھیے انہوں نے بک کو ڈیڈیکیٹ کیا ڈاکٹر آمینہ نے. دس بک از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا ڈیپلی بلوڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف انتساب کیا، ہو کریٹڈ دا نیشنز اینڈ ٹرائبس of the earth that they may know one another. From them come those whom the scholars and saints call germs and jewels. اب یہ جب میں جملہ پڑھ رہا تھا that they may know one another، یہ اصطلاح قرآن پاک کی آیت کی ہے، اور اس کا اشارہ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورہ حجرات کی آیت 49 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 13 ہے. تو یہ اس آیت سے انہوں نے انتساب کے لفظ اخذ کیے ہیں. میں آپ کو وہ آیت بھی دکھا دیتا ہوں، جسٹ اے منٹ. چونکہ ایک ہاتھ سے موبائل ہے، اور یہ ہے جی، یہ عرفان القرآن ہے، اور یہ ہے سورہ حجرات آیت نمبر 29، اور یہ آیت ہے نمبر 13. اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب رکھنے والا ہے. تو یہ جو ہے نا ٹرم لتعارفوا، یعنی ایک دوسرے کو پہچاننا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایگزیکٹلی وہی ٹرم انہوں نے لی ہے، سو دیٹ دے مے نو ون اینڈ ادر اس میں. تو یہ میں نے سوچا آپ کو اس کا تعارف بھی آیت کا بتا دوں. اس کے بعد پھر جناب دوسری طرف چلتے ہیں، سیکنڈ پیج پہ. تو قرآن پاک کی 5ویں سورت کی 48ویں آیت ہے، کہ وہ جو آیت ہے نا عربی کی، کہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک شریعت اور منہاج عطا کیا. تو اس میں اچھا ساتھ ساتھ میں چونکہ یہ بھی چاہوں گا کہ اس کا اردو ورژن بھی آئے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے کمنٹ بھی دیتا جاؤں گا. تو اگر انگریزی نیکسٹ ایڈیشن ہے تو چونکہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں لکھی ہوئی، انگلش میں نہیں، تو بہتر ہوگا یہاں پہ اگر وہ ٹیکسٹ دے دیں عربی کا آیت کا، اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ بھی ہو، تاکہ عربی کے ساتھ بھی اس کا حسن دوبالا ہو جائے. دیکھیں نا خوبصورت ہے پیج، اور اس کے ساتھ اگر عربی رسم خط عثمانی میں اگر وہ آ جائے تو بہت خوبصورت لگے گا. اس کے بعد آپ جناب یہ لسٹ آف کانٹینٹس، یہ پیش لفظ ہے اس کا، اور پیش لفظ میں آپ دیکھ لیجئے. اچھا جو میں نے کہا تھا ساتھ ساتھ میں کمنٹ بھی کرتا جاؤں گا، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ یہ سورہ حجرات کی سائٹ سے ہے. تو نیکسٹ ایڈیشن انگلش کا چھپے یا اردو کا یا دونوں، اس میں یہ آیت اگر یہاں اوپر کوٹ کر دی جائے اور نیچے انتساب آ جائے تو ایک ریلیونس بھی بن جائے گا، اور قرآن پاک کی آیت کی طرف قاری جو ہے پڑھنے والا وہ اس طرف متوجہ بھی ہو جائے گا. تو ایک بیوٹیفل کمبینیشن ہو جائے گا اس کا. اچھا اس کتاب کے جناب لسٹ آف کانٹینٹ، پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کتنے اس کے ہیں صفحے نمبر اس کے ٹوٹل. تو کہ اچھا جی یہ ہے، تو یہ جناب اس کے ہیں، تو یہ اس کے ٹوٹل ہیں 416 پیجز ہیں ٹوٹل، اور ہر پیج اچھا خاصا تھک ہے، آرٹ پیپر ہے، 4 کلر کی ساری کتاب ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب اس کے ذرا پیچھے شروع سے. تو یہ پیش لفظ ہے پرنس حسن بن طلال کا جارڈن کے. اس کے بعد انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے کتاب کا. پھر پہلا چیپٹر جین ازم کے اوپر ہے، پھر دوسرا زرتشت کے اوپر ہے، تیسرا کلاش قبیلہ جو ہے پاکستان کا اس کے اوپر ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر پاکستان میں جو جوز ہیں ان کے اوپر ہے، بدھسٹ جو ہیں یہاں پہ رہنے والے، بہائی مسلک سے جو ہیں، سکھ مذہب سے جو ہیں، کرسچن مذہب سے جو ہیں، ہندو مذہب سے جو ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلمز آ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد حرف آخر ہے، ایکنالجمنٹ ہے، گلوسری ہے، اور بیبلیوگرافی ہے. تو یہ اس طرح سے اس کا سارا فارمیٹ ہے. ٹوٹل 10 چیپٹر ہیں اس کے،
اور آگے انٹروڈکشن وغیرہ اور باقی چیزیں نکال کے، تو 10 چیپٹرز میں 10 ریلیجن آف پاکستان جو ہیں انہوں نے کور کیے ہیں. اب جناب یہاں سے پیش لفظ سٹارٹ ہوتا ہے پرنس حسن بن طلال کا جارڈن کے، اور اس سائڈ پہ کارپیٹ کی یا رگ کی کوئی فوٹوگراف ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ نیکسٹ انگلش ایڈیشن میں، اور اگر اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے تو یہاں پہ پرنس حسن بن طلال کی پوری فل ایک فوٹوگراف ڈال دیں. ایک تو خوبصورت بھی ہو جائے گی اور پھر ریلیونس بھی بن جائے گا ان کا نا. اور اس کے بعد یہ پرولاگ لکھا ہے اسفندیار محمد بھنڈارا صاحب نے، فارمر ممبر آف نیشنل پارلیمنٹ فار مائنورٹیز پاکستان. اچھا یہ چیز میں نے ایک نوٹ کی ہے کہ پرولاگ جو ہے ان کا، یہ فہرست عنوانات میں مس ہو گیا ہوا ہے. یہاں پہ انٹروڈکشن سے پہلے اور فارورڈ کے بعد درمیان میں پرولاگ آنا چاہیے تھا. تو یہ غالباً آئی ہوپ کہ نیکسٹ ایڈیشن جب چھپے گا تو اس میں یہ ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں سے نہیں پتہ چلتا کہ بھنڈارا صاحب نے بھی کوئی اس کے اوپر کوئی کمنٹ کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ والا جو ایریا ہے یہ اس پہ لکھنا آ جانا بہت ضروری ہے. تو یہ بڑا خوبصورت انہوں نے ایک تعارف لکھا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد جناب یہ انٹروڈکشن ہے، میم آمنہ نے اس کو لکھا، اور یہ خوبصورت وہ فوٹوگراف ہے جو کتاب کے فرنٹ اور بیک پہ ہے. تو یہ انٹروڈکشن میں آپ ساری ڈیٹیل لکھتے ہیں، اور یہ انٹروڈکشن بذات خود بڑا ایک مزے کا دلچسپ علمی گفتگو ہے. اور اس میں یہ لکھتی ہیں وائی یوز دا ورڈ جرمز اینڈ جولز، کہ میں نے اس کتاب میں ہیرے جواہرات کا جو لفظ استعمال کیا وہ میں نے کہاں سے لیا ہے، اور اس کی ٹریڈیشن ان الفاظ کو استعمال کرنے کی اسلامک ہسٹری میں اور صوفی ٹریڈیشن میں کیا ہے. تو انہوں نے اس کو وہ سارے کوٹیشن دی ہوئے. اس کے بعد جناب یہ دیکھیں آپ، ہائی کوالٹی کی A1 فوٹوگرافس ہیں. اور یہ میرا خیال پہلا چیپٹر شاید اس میں سے دیکھنا ہوگا، نہیں ابھی نہیں پہلا چیپٹر آیا شاید، ہاں ابھی ان کا وہ انٹروڈکشن ہی چل رہا ہے. ہاں یہ بھی انٹروڈکشن ہی چل رہا ہے. یہ بڑا شاندار انٹروڈکشن، اگر صرف اسی کو اردو ترجمہ کر لیں تو بڑا شاندار ہے. اور دوسرے اس میں دیکھیے فوٹوگراف تو آپ فرماتی ہیں پریئنگ ایٹ محمود آف غزنوی ماسک، محمود غزنی ماسک بلٹ ان 148 1048 میں. یہ صلیبی جنگوں سے بھی پہلے یہ ہوئی تھی مسجد تعمیر. تو اس میں وہ جو اس کے باقیات ہیں، آثار ہیں، وہاں پہ آپ مہم آمنہ ہوتی وہ نماز پڑھ رہی ہیں. تو یہ فوٹوگرافس ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ سوات میں کتنی پرانی تصویر ہے. تو یہ کتاب سے آپ کو بہت سارے مقامات کا پاکستان کا پتہ چلے گا. اور خیر بہرحال یہ یہاں پہ ان کا اینڈ ہوتا ہے. اور آپ تصویریں دیکھیں کتنی شاندار ہیں، یہ A1 کوالٹی کی فوٹوگرافس ہیں. تو سب سے پہلے جینزم کے اوپر یہ ہے کتاب، اور اس کی فوٹوگرافس ہیں. اس پہ آپ دیکھیے گا کتنی، ہر فوٹوگراف کے ساتھ اس کی مکمل ڈیٹیل بھی ہے. اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں، تو اس کے بعد جناب زرتشت جو مذہب ہے اس کے حوالے سے ایک پورا چیپٹر ہے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ لوگ پاکستان کے رہنے کا، کراچی میں ہے یہ. تو اس کے بعد ان کی پوری جو فلسفی ہے، MP بھنڈارا صاحب ہیں. تو آپ یہ دیکھیے گا، اور یہ تصویر ہے ان کے ٹیمپلز کی. اور یہ میم آمنہ ہوتی ہیں، آتھر ہیں جو کتاب کی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کتنی ہسٹوریکل فوٹوگرافس ہیں، کتنا کچھ پاکستان میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ اسفندیار بھنڈارا صاحب جن کے تعاون سے کتاب چھپی، جو ان کی فیملی کی فوٹوگراف ہے. یہ آپ ہیں، یہ میم ہیں، اور یہ ان کے بچوں کی تصویر ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کتنے شاندار ہسٹریز ہیں ساری. تو یہ بڑا شاندار چیپٹر ہے، پورا ایک چیپٹر، ایک پوری کتاب ہے. آپ اس کو چیپٹر مت سمجھیں، جتنی ریسرچ ہے اگر یہ اردو میں چھپے گی تو پوری ایک کتاب کی شکل بن جائے گی. اس کے بعد جناب ہم آگے آتے ہیں کلاش قبیلے کا جو پاکستان کا ہے، اس کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں. آپ دیکھیں کتنی شاندار کتابیں فوٹوگرافی ہے. اور یہ پرنس آف ویل جو UK کے ہیں، ڈایانا ہے، یہ مختلف اوقات میں جب پاکستان آتے رہے تو کلاش قبیلے میں بھی وزٹ کرتے رہے. اور یہ میم ڈاکٹر آمنہ ہوتی ہیں، اس میں دیکھ لیجیے آپ. اس کے بعد جناب میں تیزی سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ کتاب آپ پڑھیں گے، مگر آپ کوالٹی آف فوٹوگراف دیکھ لیجیے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں سارا.
اس طرح یہ میم آمنہ ہوتی ہیں، آتھر ہیں کتاب کی. ادھر بھی یہ دیکھ لیجئے، یہ میم آمنہ ہوتی ہیں. تو آپ کو جا بجا تصویروں میں میم آمنہ ہوتی بھی نظر آئیں گی. تو بہرحال جناب یہ کیلاش قبیلے کے بعد ہم آتے ہیں آگے. میں جلدی سے اس کو نکال لوں. یہ مختلف فارنرز جو آئے ہیں پاکستان میں، ان کی فوٹوگرافس ہیں کیلاش قبیلے کے ساتھ. اب دیکھیں کتنا میٹر ہے اس کے اندر. میں ابھی سوچ رہا تھا شاید چند صفحے ہوں گے، مگر ایک ہی مذہب کے اوپر اتنا ہے. اس کے بعد یہ جوز ہیں پاکستان میں جو رہنے والے ہیں، اور جوش قبرستان بھی ہے کراچی میں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ کراچی کے جو میئر تھے جوش، ان کی قبر ہے کراچی میں، مقبرہ کہہ لیجیے. یہ دیکھ لیجیے آپ، ہیبرو میں ساری لیٹر لکھی ہوئی، کراچی میں اویلیبل ہے. اس کے بعد کراچی میں جو کمیونٹی ہے پاکستانی جو جوز ہیں، ان کی فوٹوگرافس ہیں. نام سب ان کے مسلمانوں والے ہیں، بٹ یہ ہے کہ ریلیجن یہ جوش پریکٹس کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور یہ نہیں بتاتے ہوں، کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں بتانا کہ جی میں یہودی ہوں تو ویسے ہی جان کو خطرے میں ڈال لینے والی بات ہے. بٹ آپ یہ دیکھ لیجیے بہرحال پراپر ان کے کانگریگیشنز ہیں کراچی میں. اس کے علاوہ بدھزم کے اوپر آ جاتا ہے چیپٹر جی، بدھسٹ کے حوالے سے. اور یہ دیکھیں یہ جو طالبان کے ٹائم کے اوپر بدھسٹ کے جو آثار تھے ان کی، وہ چہرہ بگاڑ دیا اور سارا کچھ. بٹ اینی وے پاکستان میں کتنا رچ کلچر ہے آپ دیکھیں ریلیجن کا. اور اس کے بعد یہ فوٹوگرافس دیکھ لیجیے آپ. اس کے بعد پھر جناب یہ بدھزم کے حوالے، اچھا یہ بہائی، پاکستان میں جو بہائی کمیونٹی کے لوگ رہنے والے ہیں، یہ ان کے اوپر چیپٹر ہے بہاء اللہ کے حوالے سے. تو ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروسیس میں جو نصاب ہے اس میں تو یہ کافی چیزیں شامل ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک نصاب اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے جب اردو ورژن چھپنا ہوگا اس کا، تو اگر یہ مجھ سے رابطہ کرے تو میں اس میں اپنی رہنمائی دے دوں گا کہ اس کو اردو ورژن کس سائز کا اور کیسے چھپنا چاہیے، تاکہ عام آدمی کے ہاتھ میں بھی یہ کتاب جائے نا. عام آدمی کے لیے، عام جو یونیورسٹی میں پڑھانے والا اس کے لیے 4,000 نکالنا، مگر اس کو کم خرچے پہ آپ ڈیولپ کر کے سیم کوالٹی مینٹین رکھتے ہوئے، تو عام آدمی کے لیے بھی ممکن ہے مختلف فارمیٹ میں بک کا چھپنا. یہ سکھزم کے اوپر ہے، یہ بھی دیکھیں سکھزم، یہ پاکستان میں ہے سب. یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر اکبر ایس احمد ہیں، اور یہ ڈاکٹر آمنہ ہوتی ہے گیس. یس یہ ہیں، یہ ہیں. اب دور سے میری نظر بھی تھوڑی کمزور ہے. تو بہرحال یہ دیکھ لیجیے، یہ ڈاکٹر آمنہ ہوتی ہے انٹرویو کر رہی. اور آپ یہ دیکھیں کتنی شاندار فوٹوگرافی ہے. گرودوارہ پنجا صاحب، یہ وہاں کی فوٹوگراف ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی ایک فوٹو، ہر فوٹوگراف کے ساتھ یہاں پہ ڈیٹیل بھی درج ہے. تو میں ابھی پڑھ نہیں رہا اس لیے کہ ٹائم تھوڑا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کسی حد تک کور کر لوں. اس کی فوٹوگراف دیکھ لیجیے کتنی، اور یہ فوٹوگراف دیکھیں آپ، اور یہ ساری مچھلیاں تالاب میں نیچے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہے، یہ میم ڈاکٹر آمنہ ہوتی ہیں آتھر. پھر کرسچنز آ جاتے ہیں جناب، مسیحی پاکستان کے. ان کے اوپر یہ چیپٹر ہے بڑا زبردست. یہ لاہور سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل ہے، لاہور کی ہے آئی بلیو. نہیں یہ کراچی کی ہے، سوری کراچی لکھا ہوا ہے، سوری. اس کے بعد یہ اندر کا منظر ہے، دیکھ لیجیے آپ. ہندوز آ جاتے ہیں پاکستان کے. پہ یہ میرے خیال میں جو کتاب کے آگے پیچھے جو ہے وہ تصویریں، یہ والی یہ میرے خیال ہندو ٹیمپل کی ہیں، کیونکہ یہی دروازہ آپ کو ادھر بھی نظر آ رہا ہوگا. ہاں تو بہرحال یہ دیکھیں ہندو مندر ہیں، یہ بھی ہندو مندر ہیں. یہ بھی جو ہندو کمیونٹی ہے پاکستان کی، اور ان کے یہ بھی ہندو کمیونٹی ہے. یہ ہندو کمیونٹی.
ابھی بھی خوبصورت فوٹوگرافس ہیں اور ہندو کمیونٹی کی ورشپ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں تصویریں. یہ ہولی کھیلتے ہوئے بچوں کی ہے. پھر یہ ہے فوٹوگراف جناب. پھر یہ فوٹوگرافس ہیں. یہ بھی فوٹوگرافس ہیں مندر کے اندر کی میرا خیال. تو یہ بڑا مشہور ٹیمپل ہے میرا خیال، یہ چکوال میں ہے غالباً، کتاس راج شاید. تو بہرحال یہ آپ کو مختلف آرام سے بیٹھ کے جب پڑھیں گے ٹیکسٹ کے ساتھ تو اس کا پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اس میں. اور یہ میم آمنہ ہوتی ہیں آتھر کتاب کی. یہ بھی وہی کتاب ہے. اور یہ پھر مسلم داغ ہے جی، مسلمانوں کا ہے جو پاکستان میں مسلمز ہیں، اس کی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے. کشف المحجوب ہو گیا داتا صاحب کا. یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے. اسی طرح اور بزرگان دین کا ہے. شاہ عبداللطیف یہ سندھ کے ہیں. اس طرح سے اور دیکھ لیجئے. تو یہ پوری کتاب یہ میم آمنہ ہوتی کا ہے، صوفی فقیر سندھ، صوفی فقیر سندھ کے مزار پہ ہیں میم کے. اور اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے تصویریں شاندار ہیں. بہت ساری جگہوں کا تو ہمیں بھی نہیں پتہ، بٹ وہ جب جائیں گے تو پھر پتہ چلتا ہے. یہ رحیم یار خان میں ہے مسجد ہے. تو سونی مہیوال کی سٹوری سے بھی انہوں نے وہ لیا چاری چیزیں. اس طرح یہ دیکھ لیجئے چولستان میں یہ ہے، کتنا خوبصورت مسجد ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جناب پھر یہ بھٹ شاہ درگاہ، بھٹ شاہ وہاں کی ہے سندھ کے. قلندر لال شہباز کی ہیں، یہ لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. بابا فرید اینڈ جیروشلم، ہاں بابا فرید اینڈ جیروشلم اس پہ بھی ہے وہ anyway. تو یہ بہرحال شاہ رکن عالم جو شاہ محمود قریشی کے والد محترم ہیں ان کی ہے دربار شریف. بہت سارے بزرگان دین کا آپ یہ پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو اس میں آ جائے گا. تو بہرحال یہ اتنی شاندار کتاب ہے کہ پاکستان کا ایک امیج ہے، ریلیجس امیج ہے پاکستان کا، وہ آپ کو اس کتاب سے جو ملتا ہے وہ آپ کو میڈیا سے نہیں ملے گا انفارچونیٹلی. اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کتاب ہے. تو بہرحال جناب یہ وہ جرمز اینڈ جولز انہوں نے بالکل ٹھیک نام رکھا ہے اس کا. اور یہ دیکھیے کتنی موٹی کتاب ہے. تو جناب یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا بریف سا انٹروڈکشن ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو تب آپ کو صحیح مزہ آئے گا. بٹ صرف ایک کہتے ہیں نا سلام دعا کی حد تک ایک بیسک تعارف میں نے کروا دیا کہ جرمز اینڈ جولز کی جب بات ذہن میں آئے تو آپ کو پتہ ہو یہ کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا اور اس کی ڈویژن کیسے ہوئی ہوئی ہے. تو 10 چیپٹر ہیں، میں پھر اینڈ پہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھ لیجئے پیش لفظ ہے پرنس حسن بن طلال کا. پھر وہ پرولوگ ہے اسفندیار بھنڈارا صاحب کا جو ادھر پرنٹنگ میں مس ہو گیا، نیکسٹ ایڈیشن میں ہوپ پہ آ جائے گا. انٹروڈکشن ہے میم ڈاکٹر آمنہ ہوتی کا. اور اس کے بعد 10 چیپٹر ہیں. جینزم کے اوپر ہے، زرتشت کے اوپر ہے، کیلاش ہے، جوز ہیں، بدھسٹ ہیں، بہائی ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، ہندوز ہیں، مسلم ہیں. اس کے بعد پھر حرف آخر ہے، ایکنالجمنٹس ہیں، اور گلاسری اور بیبلیوگرافی ہے کتابوں کے. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے، آپ پڑھیں تو ایچ اینڈ ایوری پیج پہ بڑا شاندار ایک نہ صرف کانسیپٹ بلکہ انٹرنلی مینٹل کلچر بھی ڈیولپ ہوگا. اس سے ذہن کی صفائی بھی ہوگی اور ذہن کے اندر ایک بڑا سافٹ اور ایک اچھا میٹھا میٹھا سا جو صوفیانہ کہہ لیجیے مزاج ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگا اس میں. تو دس از آل. پھر انشاءاللہ کسی اور ایک اور اس کا انگلش میں جب کروں گا تو انگلش میں اپلوڈ کروں گا. سر دست آپ اس کو اردو کو سنیں. تو دس از آل اینڈ تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.